أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. سورہ قصص کی آیت نمبر 22 سے 28 تک تلاوت کی ہے. ولما توجہ تلقاء مدین، اور جب موسیٰ مدین کی طرف جانے لگے قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل، کہا کہ قریب ہے میرا پروردگار مجھے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرے. ولما ورد ماء مدین وجد عليه أمة من الناس يسقون، اور جب مدین کے کنویں پر پہنچے تو وہاں پہ ایک جماعت کو دیکھا کہ وہ اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے تھے. ووجد من دونهم امرأتين تذودان، ان کے علاوہ 2 عورتیں وہ الگ سے اپنی بکریوں کو روک رہی تھیں. قال ما خطبكما، موسیٰ نے کہا تمہارا معاملہ کیا ہے؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وہ کہنے لگی کہ ہم اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلاتے یہاں تک کہ یہ لوگ اپنی بکریوں کو پانی پلا کر جب تک واپس نہ چلے جائیں. وأبونا شيخ كبير، اور ہمارا باپ بہت بوڑھا ہے. فسقى لهما، تو موسیٰ نے ان کی بکریوں کو پانی پلایا. ثم تولى إلى الظل، پھر سائے کی طرف چلے گئے اور سائے میں بیٹھ گئے. فقال رب انی لما انزلت الی من خیر، کہا اے میرے پروردگار بے شک تو میرے اوپر میری طرف جو بھی بھلائی نازل کرے فقیر، میں محتاج ہوں. فجاءته احداهما تمشي على استحياء، ان دونوں عورتوں میں سے ایک آئی شرماتی ہوئی. قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، کہنے لگی بے شک میرا باپ آپ کو کچھ معاوضہ دینا چاہتا ہے جو آپ نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا. فلما جاءه وقص علیہ القصص، جب موسیٰ ان کے باپ کے پاس آئے اور اپنا قصہ بیان کیا، اپنا واقعہ بیان کیا. قال لا تخف، انہوں نے کہا کہ آپ نے ڈرنا نہیں ہے. نجوت من القوم الظالمین، ظالم قوم سے آپ کو نجات ملی ہے. قالت احداهما، ان دونوں عورتوں میں سے ایک نے کہا یا ابت استاجرہ، اے والد صاحب آپ ان کو اپنا ملازم رکھ لیجیے. ان خیر من استاجرت القوی الامین،
جسے آپ اپنا ملازم رکھیں گے وہ طاقتور بھی ہے اور امانت دار بھی ہے۔ قال انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین، انہوں نے کہا کہ میں اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں، علی ان تأجرنی ثمانیہ حجج، اس شرط پر کہ آپ 8 سال تک ہمارے ہاں رہو گے، ملازمت اختیار کرو گے، فإن أتممت 10 فمن عندك، اگر 10 سال پورا کر لیں تو پھر یہ تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ وما اريد ان اشق عليك، لیکن یہ ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ آپ کے اوپر میری طرف سے کوئی دباؤ ہو۔ ستجدنی ان شاء اللہ من الصالحین، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے خوش معاملہ پاؤ گے۔ قال ذلك بینی و بینک، موسیٰ نے کہا یہ تو میرے اور آپ کے درمیان ہے۔ ایما الاجلین قضیتم فلا عدوان علیہ، ان دونوں مدتوں میں سے یعنی 8 سال یا 10 سال جو بھی پورا کریں میرے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہوگا۔ واللہ علی ما نقول وکیل، اور جو کچھ ہم کہتے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ ہی گواہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ جب موسیٰ کے ہاتھوں ایک قبطی کا جو ہے قبطی کی موت واقع ہو گئی، تو موسیٰ کے درباریوں میں سے ایک شخص جو موسیٰ کا بہت خیر خواہ تھا، انہوں نے موسیٰ سے کہا کہ فرعون آپ کو قتل کرنا چاہتا ہے، لہٰذا میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ جلدی یہاں سے آپ بھاگ جائیں، نکل جائیں کہیں اور۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے مدین کا انتخاب کیا، اور مدین مصر سے 8 دن کے فاصلے پر تھا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف چلے گئے، اور 8 دن کے بعد جب آپ مدین پہنچے تو وہاں پر ایک کنویں تھی جہاں پہ لوگ اپنی بکریوں کو وہاں سے پانی پلاتے تھے۔ تو کچھ لوگ وہاں پہ جمع تھے، بکریوں کو پانی پلا رہے تھے، اور اتنا بڑا ڈھول تھا جو 2 طاقتور آدمی جو ہے اس کو وہاں سے پانی بھر کے اپنی بکریوں کو پلاتے تھے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پہ 2 عورتوں کو دیکھا کہ وہ تو یعنی الگ سے اپنی بکریوں کو اس پانی سے روک رہی ہیں۔ موسیٰ نے حیرت سے ان سے پوچھا کہ تمہارا معاملہ کیا ہے، تم بھی ان کے ساتھ اپنی بکریوں کو پانی کیوں نہیں پلاتی؟ تو انہوں نے کہا کہ معاملہ بات یہ ہے کہ ہمارا جو والد صاحب ہے وہ بہت بوڑھا ہے، لہٰذا جب تک یہ اپنی بکریوں کو پانی پلا کر واپس نہیں جاتے تب تک ہم پانی نہیں پلا سکتے، یعنی جو بچا کچا پانی ہے باہر وہی ہماری بکریاں جو ہے وہ پی جاتی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس ڈول سے جو ہے خود اکیلے پانی بھر کر ان کی بکریوں کو پلایا، پھر اس کے بعد جا کے ایک درخت کے نیچے سائے میں انہوں نے آرام کرنے کے لیے وہاں پہ بیٹھ گئے۔ اب یہ لڑکیاں جب گھر پہنچ گئیں تو انہوں نے اپنا جو واقعہ پیش آیا تھا اس کو پیش کیا، اور ان کا جو والد صاحب ہے یہ اکثر مفسرین کے نزدیک حضرت شعیب علیہ السلام نبی ہیں۔ اب انہوں نے کہا کہ پھر اس کو اپنے پاس لائیں، چنانچہ ایک لڑکی ایک بیٹی ان کی چلی گئی اور انتہائی شرماتی ہوئی موسیٰ کے پاس جا کر کہنے لگی کہ آپ ہمارے گھر چلیے، ہمارے والد صاحب آپ کو کچھ معاوضہ دینا چاہتا ہے جو آپ نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا۔ اب یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے میں جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ ہے کہ میں آگے جاؤں گا اور آپ نے پیچھے آنا ہے، راستے کی نشاندہی آپ نے کرنی ہے۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب کے گھر پہنچ گئے۔ یہاں پہنچ کر انہوں نے اپنا سارا واقعہ بیان کیا جو فرعون کے ساتھ پیش آیا، قبطی جو ہے اس کا قتل ہونا، وہاں سے سفر کر کے آنا، یہ سب کچھ بیان کیا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا نجوت من القوم الظالمین، ظالم قوم سے آپ کو نجات مل گئی ہے۔ اب یہاں پہ حضرت شعیب علیہ السلام کے یہاں صرف 2 بیٹیاں تھیں، ان کے یہاں بیٹا نہیں تھا۔ اب یہ سارے کام گھر کا اور باہر کا سب یہی 2 بیٹیاں جو ہے وہ کرتی تھی، تو انہیں ایک ملازم چاہیے تھا۔
تو ایک بیٹی کہنے لگی کہ اے ہمارے والد صاحب، یہ جو آپ ملازم رکھنا چاہتا ہے، بہتر ہے کہ اسی شخص کو اپنے گھر میں، اسی نوجوان کو اپنا ملازم رکھیں۔ اور انہوں نے کہا لقوی امین، جس کو آپ اپنا ملازم رکھو گے یہ تو طاقتور بھی ہے اور امانت دار بھی ہے۔ طاقتور جو انہوں نے اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کیا تھا، وہ جو ڈول ہے جسے 2 آدمی جو ہے نکالتے تھے، لیکن انہوں نے اکیلا جو ہے اس سے پانی بھر کے بکریوں کو پلایا۔ اور دوسرا امانت دار، جب ان کو بلانے گئی تو پھر موسیٰ علیہ السلام آگے آگے اور وہ عورت جو ہے وہ پیچھے پیچھے آ رہی تھی، تو اس سے اندازہ لگا کہ یہ امانت دار بھی ہے۔ اب یہاں پہ ایک چیز ہے کہ کوئی بھی اگر اپنا کوئی ملازم رکھنا چاہتا ہے، یہ 2 چیزیں ہونی چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ اہلیت میرٹ، اور دوسرا یہ ہے کہ امانت داری۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ اکثر صرف پہلی چیز کو وہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے اندر اہلیت ہو، لیکن جو امانت داری ہے اس کو نہیں دیکھا جاتا، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بے شک وہ شخص ملازم وہ اپنے کام میں اہل ہے، لیکن امانت داری نہ ہونے کی وجہ سے وہ رشوت کھاتا ہے، وہ خیانت کرتا ہے، وہ کام چوری کرتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے مسائل پیش آتے ہیں۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے وہ اس چیز کے لیے راضی ہو گئے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ گھر میں صرف 2 بیٹیاں ہیں اور ایک نوجوان کو اپنا ملازم رکھنا یہ بھی تو مناسب نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ہاں 8 سال تک قیام کریں، اس شرط پر میں اپنی ایک بیٹی آپ کے عقد میں دینا چاہتا ہوں۔ لیکن یہ جو 8 سال ہے، اس کا مطلب یہ تھا، یہ حق مہر نہیں تھا، بلکہ یہ تھا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ میں اپنی بیٹی کو اس کے عقد میں دے دوں اور فوراً وہ یعنی اپنی بیوی کو لے کے چلے جائیں یہاں سے۔ اس لیے 8 سال تک جو ہے اپنے ہاں ٹھہرنے، اور مزید 2 سال وہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر رکھا۔ اگر آپ مزید 2 سال یعنی 10 سال رہنا چاہیں تو یہ آپ کی مہربانی ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام اس چیز کے لیے راضی ہو گئے۔ اب اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے ان کے ساتھ نکاح ہو گئی ایک بیٹی کے ساتھ۔ اب یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی جو دعا تھی فوراً قبول کی۔ چند دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کے تمام مسائل کو حل کر دیا۔ ایک تو یہ تھا کہ وہاں پہ جو قبطی کو مارا تھا، موسیٰ چاہتے تھے کہ ایک لمبے عرصے کے لیے اس شہر سے وہ کہیں چلے جائیں چھپ کے، تو وہ بھی جو ہے پورا ہو گیا۔ اور دوسرا یہ تھا کہ سفر کی حالت میں تھا، معاش کا مسئلہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے معاش کے مسئلے کو بھی حل کر دیا۔ تیسرا یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جوان تھے، نوجوان، تو انہیں نکاح کی ضرورت تھی، شادی کی ضرورت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ بھی جو ہے حل کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی یہ جو دعا ہے، رب لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے پروردگار تو میرے اوپر جو بھی بھلائی نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں۔ انسان کو چاہیے کہ یہ دعا کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔